نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام سے ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی عظیم پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہ محض ایک عام بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے اخلاق، کردار اور دل کی کیفیت کا آئینہ ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ اسی اخلاقی نظام کا ایک روشن پہلو سلام ہے۔ سلام کوئی معمولی الفاظ نہیں، بلکہ ایک دعا ہے، ایک پیغام امن ہے۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے سلامتی اور خیر کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ ایک اعلیٰ اخلاقی درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے دل میں موجود غرور، تکبر اور برتری کے احساس کو توڑ دیتا ہے۔ سلام میں پہل کرنا ایک سادہ سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، آپ کو عاجزی سکھاتا ہے اور دوسروں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، تکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ صفت ہے۔ شیطان بھی تکبر کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اور ایک مسلمان کے لیے تکبر رکھنا ہرگز مناسب نہیں۔ جب آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ سب کے برابر ہیں، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی عاجزی، یہی محبت ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، جاننے والے ہو یا اجنبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ وہ سلام میں پہل کرے اور تکبر سے دور رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ وہ سلام میں پہل کرے اور تکبر سے دور رہے۔ تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنانا چاہیں گے؟ جب آپ دوسروں سے پہلے سلام کریں گے تو یہ آپ کے بہترین اخلاق کی نشانی ہوگی۔ یہ عمل آپ کو تکبر سے پاک کرے گا اور آپ کو اللہ کا محبوب بنائے گا۔ سلام کی ابتدا کرنا نہ صرف آپ کے دل کو صاف کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے دل بھی جیت لیتا ہے۔ یہ آپ کی عاجزی، محبت اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نیکی کا ایک آسان لیکن عظیم ذریعہ ہے، جس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ لہٰذا آپ خود سے عہد کیجئے کہ آج سے آپ سلام میں پہل کریں گے، آپ دوسروں کو عزت دیں گے، تکبر سے بچیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے اور یہی ایک کامیاب انسان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔